السلام علیکم جماعت ہفتم کے طلباء و طالبات، امید ہے اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے بیٹا آج ہم دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق پڑھتے ہیں، جو کہ ہماری درسی کتاب میں شامل ہے۔ میں نے بھی اس کو پڑھا ہے، اس کی ریڈنگ کی ہے، بہت دلچسپ ہے، دیہات کی سیر ہے۔ آپ بھی پڑھیں گے تو امید ہے آپ بھی اسے لطف اندوز ہوں گے۔ دیہات کا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ تو بیٹا اس کی کہانی آپ نے ریڈنگ آپ نے خود سے کرنی ہے، جبکہ اس کی مشق میں سے کچھ کام میں آپ کو کلاس ورک کے طور پر کروا رہی ہوں، جبکہ کچھ آپ نے ہوم ورک کے طور پر کرنا ہوگا۔ تو الفاظ کے متضاد لگا کر آپ نے خالی جگہ پور کرنی ہے۔ مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا۔ میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں مصروف ہے۔ وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا، اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھا۔ دیہاتی اور شہری: تازہ روٹی کھاؤ، باسی روٹی آ گیا گا باسی۔ امیروں کو غریبوں: روشنی اندھیرا، کھلے تنگ۔ تو آگے اسکول ہے، گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار آہستہ کر لو۔ تو کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف پکے مکان دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح آگے بیٹا واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں بنانا ہے۔ تو اس میں جمع ہے، تعطیلات کو تعطیل کر دیں گے، واحد بنائیں گے، اس کا قصبہ ہے تو قصبے ہو جائے گا۔ امارات عمارت، مسجد سے مساجد جمع بنے گا، مقامات کا واحد مقام ہوگا۔ مواقع موقع، آلات آلہ، دیہات دیہا، مکان مکانات، اور مراکز کا واحد ہے مرکز۔ تو اسی طرح اعراب میں آپ کو درست تلفظ کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ بتاتی ہوں آپ کو، لیکن آپ نے لیڈ پینسل سے اعراب خود لگانے ہیں۔ استقبال، جانب، مغرب، وقت، فارغ، خالص، ٹھیک ہے۔ تو جملوں میں استعمال کرنا ہے آپ نے الفاظ کو: ترس جانا، دوبھر، ماحول، کام دھندا، نقل مکانی۔ یہ بیٹا آپ اپنی نوٹ بک پر جملے بنائیں گے۔ اس طرح سے سوالات کے جوابات لکھنے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں، لیکن آپ خود اس کو نوٹ بک پر لکھیں گے ہوم ورک کے طور پر۔ احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں گئے؟ جب آپ ریڈنگ کریں گے تو شروع میں ہی آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، لیکن آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہوگا۔ احمد اور اس کا بھائی بلال اور عائشہ کو گرمیوں کی چھٹیاں ہوگی، تعطیلات ہوئیں، اس وجہ سے وہ اپنے گاؤں اپنے والدین کے ساتھ چلے گئے۔ گاؤں کی فضا ہری بھری، تازہ اور پرسکون تھی۔ دیہات میں رہنے والی خواتین اس لیے موٹی تازی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی ہیں۔ پالتو جانور رکھے ہوتے ہیں جن میں بھیڑ بکری، گائے بھینس، مرغیاں وغیرہ، ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ کھیتوں میں اپنے مردوں کے پیچھے کھانا بنا کر لے جاتی ہیں اور وہاں پر کھیتی باڑی میں اور فصل سمیٹنے میں ان کے ساتھ کام کرواتی ہیں، جس وجہ سے وہ زیادہ موٹی تازی نہیں ہوتی، دبلی پتلی رہتی ہیں۔ گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچنے سے انسان مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے، جن میں وٹامن ڈی نہ ملنے سے ہڈیوں کی بیماریاں لگتی ہیں، سانس کے امراض اور جلدی امراض میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ بڑے شہروں میں آلودگی کی وجہ ہے، وہ آپ کو ایکسرسائز اس میں لیسن میں ہے، وہ آپ کو تلاش کریں گے، آپ کی اپنی کاوش ہوگی۔ موجودہ دیہات پرانے دیہات سے اس طرح سے مختلف ہیں کہ پہلے کچے مکانات ہوتے تھے، اب پکے مکانات نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ پہلے کنویں ہوتے تھے پانی نکالنے کے لیے، اب بڑے بڑے ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں۔ پہلے کچے راستے تھے گاؤں میں دیہات میں، اب پکی سڑکوں کے جال بچھا دیے گورنمنٹ نے۔ لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ اس کا بھی آپ کو جواب کتاب میں واضح طور پر مل جائے گا، اس لیے میں آپ کو یہ آپ کی کاوش پر چھوڑتی ہوں، یہ آپ خود کریں گے۔ اس میں صاف الفاظ میں لکھا گیا ہے، لیکن آپ اپنے الفاظ استعمال کریے گا۔ اس نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ یہ آپ لوگ اپنی آراء خود دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کی میں نے تقریباً 80% آپ کی مدد کر دی ہے، باقی سوالات کے جوابات آپ کو اپنے الفاظ میں دینا ہے۔ بہترین الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ اپنا کام کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔